ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک مچھیرا تھا جو اپنے کام میں مگن اور راضی خوشی سے رہنے والا تھا۔ وہ صرف مچھلی کا شکار کرتا اور باقی وقت گھر پر گزارتا۔ اس کی قناعت کا یہ عالم تھا کہ جب تک پہلی شکار کی ہوئی مچھلی ختم نہ ہوتی وہ دوبارہ شکار پر نہ جاتا۔ ایک دن کی بات ہے کہ مچھیرے کی بیوی اپنے شوہر کی شکار کردہ مچھلی کو چھیل کاٹ رہی تھی کہ اس نے ایک حیرت ناک منظر دیکھا۔ حیرت نے اس کو دنگ کر کے رکھ دیا تھا۔ ایک چمکتا دمکتا موتی مچھلی کے پیٹ میں تھا۔ وہ اپنے شوہر کے پاس گئی اور کہنے لگی، اے سرتاج، اے سرتاج، آؤ دیکھو تو مجھے کیا ملا ہے۔ اس کا شوہر کہنے لگا، بتاؤ تو صحیح کیا ملا ہے۔ اس نے اپنے شوہر کو وہ قیمتی موتی دکھایا اور کہنے لگی، یہ موتی مجھے مچھلی کے پیٹ سے ملا ہے۔ موتی کو دیکھ کر وہ مچھیرا بہت خوش ہوا۔ وہ سوچنے لگا، آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں مچھلی کے علاوہ کچھ اور کھانے کو ملے گا۔ مچھیرے نے بیوی سے وہ موتی لیا اور محلے کے سونار کے پاس اسے لے گیا۔ سونار نے جیسے ہی وہ موتی دیکھا تو وہ بہت حیران ہوا اور کہنے لگا، یہ موتی بہت ہی عظیم الشان ہے، میرے پاس تو ایسی قیمتی چیز خریدنے کی استطاعت ہی نہیں۔ چاہے میں اپنا گھر، دکان اور سارا مال و اسباب ہی کیوں نہ بیچ ڈالوں، اس موتی کی قیمت پھر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا، تم ایسا کرو، اس موتی کو لے کر شہر کے سب سے بڑے سونار کے پاس چلے جاؤ، ہو سکتا ہے وہ اس کی قیمت ادا کر سکے۔ مچھیرا وہ موتی لے کر ساتھ والے شہر میں سب سے بڑے سونار کے پاس پہنچا اور اسے سارا قصہ کہہ سنایا۔ وہ کہنے لگا، مجھے بھی تو دکھاؤ، میں دیکھتا ہوں ایسی کیا خاص چیز مل گئی ہے تمہیں۔ جب اس نے وہ موتی دیکھا تو کہنے لگا، اللہ اللہ، پروردگار کی قسم، میرے پاس اس کو خریدنے کی حیثیت نہیں ہے، لیکن میرے پاس اس کا ایک حل ہے، تم بادشاہ کے پاس چلے جاؤ، میرا خیال ہے ایسا موتی خریدنے کی اس کے پاس ضرور حیثیت ہوگی۔ اب وہ مچھیرا بادشاہ کے دروازے پر چلا گیا۔ اس نے بادشاہ کو سارا قصہ سنایا اور ساتھ وہ موتی بھی دکھایا۔ بادشاہ کہنے لگا، بے مثال چیز ملی ہے تمہیں، میں تو ایسی چیز کو دیکھنے کی حسرت میں ہی تھا، لیکن کیسے اس کی قیمت کا شمار کروں۔ پھر وہ سوچ میں پڑ گیا۔ کافی دیر کے بعد اس نے کہا، ایک حل ہے میرے پاس، تم میرے خزانے میں چلے جاؤ، ادھر تمہیں 6 گھنٹے گزارنے کی اجازت ہوگی، جس قدر مال و متاع لے سکتے ہو لے لینا، شاید اس طرح موتی کی کچھ قیمت مجھ سے ادا ہو پائے گی۔ آقا، 6 گھنٹے؟ میرے جیسے مفلوق الحال مچھیرے کے لیے تو 2 گھنٹے بھی کافی ہیں۔ بادشاہ نے کہا، تمہارے پاس 6 گھنٹے ہیں، جو چاہو اس دوران خزانے سے لے سکتے ہو، تمہیں اجازت ہے۔ مچھیرا بادشاہ کے خزانے میں داخل ہو کر حیران رہ گیا۔ بہت بڑا اور عظیم الشان حال نما کمرہ، سلیقے سے 3 اقسام اور حصوں میں بٹا ہوا، ایک قسم ہیرے جواہرات اور سونے کے زیورات سے بری ہوئی، ایک قسم ریشمی پردوں سے مزین اور نرم و نازک راحت بخش مخملی بستروں سے آراستہ، اور آخری قسم کھانے پینے کی ہر اس شے سے آراستہ جس کو دیکھ کر منہ میں پانی آ جائے۔ مچھیرے نے اپنے آپ سے کہا، 6 گھنٹے؟ یہ مجھ جیسے غریب مچھیرے کے لیے تو بہت ہی زیادہ مہلت ہے، کیا کروں گا میں ان 6 گھنٹوں میں آخر؟ خیر کیوں نہ ابتدا کچھ کھانے پینے سے کی جائے، آج تو پیٹ بھر کر کھاؤں گا، ایسے کھانے تو پہلے کبھی نہیں دیکھے، اور اس طرح مجھے ایسی توانائی ملے گی
جو ہیرے جواہرات اور زیور سمیٹنے میں مدد دے گی۔ پھر وہ خزانے کی تیسری قسم میں داخل ہوا اور ادھر بادشاہ کی عطا کردہ مہلت میں سے 2 گھنٹے گزار دیے، اور وہ بھی محض کھاتے کھاتے۔ اس قسم سے نکل کر ہیرے جواہرات کی طرف جاتے ہوئے اس کی نظر مخملیں بستروں پر پڑی۔ اس نے اپنے آپ سے کہا، آج تو پیٹ بھر کر کھایا ہے، کیا بگڑ جائے گا، تھوڑا آرام کر لیا جائے تو اس طرح مال و متاع جمع کرنے میں بھی مزہ آئے گا، اور ایسے پرتعیش بستروں پر سونے کا موقع بھی تو بار بار نہیں ملے گا، آخر موقع کیوں گنوایا جائے۔ مچھیرے نے بستر پر سر رکھا اور بس پھر وہ گہری سے گہری نیند میں ڈوبتا چلا گیا۔ دربان نے آواز دی، اٹھ اٹھ اے احمق مچھیرے، تجھے دی ہوئی مہلت ختم ہو چکی، تیرے اس خزانے میں 6 گھنٹے گزر چکے ہیں۔ وہ کہنے لگا، ہائے، وہ کیسے؟ مجھ پر مہربانی کرو، مجھے کافی وقت نہیں ملا، تھوڑی مہلت اور دے دو۔ بادشاہ کا دربان اس سے مخاطب ہوا اور اسے کہا، مجھے تو یہ سارا خزانہ سمیٹ لینے کے لیے کافی وقت دیا گیا تھا، تاکہ جب ادھر سے باہر نکل کر جاتا تو ایسا کیا بلکہ اس سے بھی بہتر کھانا خرید پاتا، اور اس جیسے بلکہ اس سے بہتر آسائش والے بستر بنواتا، لیکن تو احمق نکلا اور غفلت میں پڑ گیا۔ تو نے اس کنویں کو ہی سب کچھ جان لیا جس میں رہتا تھا، باہر نکل کر سمندروں کی وسعت دیکھنا تو نے گوارا ہی نہ کی۔ مچھیرا مہلت مانگتا رہا مگر اسے مہلت نہ دی گئی، پھر اس کی ایک بھی نہ سنی گئی۔ یہ قصہ تو ادھر ختم ہو گیا عزیز دوستو، لیکن عبرت حاصل کرنے والی بات ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اس قیمتی موتی کو پہچانا ہے آپ لوگوں نے، وہ ہے روح۔ اے ابن آدم، اے ضعیف مخلوق، یہ ایسی قیمتی چیز ہے جس کی قیمت کا ادراک بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، اس خزانے کے بارے میں سوچا ہے کہ وہ کیا چیز ہے؟ جی ہاں، وہ دنیا ہے۔ اس کی عظمت کو دیکھ کر اس کے حصول کے لیے ہم کیسے مگن ہیں۔ اس خزانے میں رکھے گئے ہیرے جواہرات اعمال صالحہ ہیں، اور وہ پرتعیش و پر آسائش بستر غفلت ہے، اور وہ کھانا پینا دنیاوی خواہشات ہیں۔ اے ابن آدم، مچھلی کا شکار کرنے والے، اب بھی وقت ہے کہ نیند غفلت سے جاگ جا اور چھوڑ دے اس پرتعیش اور آرام دہ بستر کو، اور جمع کرنا شروع کر دے ان ہیروں اور جواہرات کو جو کہ تیری دسترس میں ہی ہیں، اس سے قبل کہ تجھے دی گئی 6 گھنٹوں کی مہلت ختم ہو جائے، پھر تجھے محض حسرت ہی رہ جائے گی۔ خزانے پر مامور سپاہیوں نے تجھے ذرا سی بھی اور زیادہ فرصت نہیں دینی، اور تجھے ان نعمتوں سے باہر نکال دینا ہے جن میں تو رہ رہا ہے۔ اسی لیے عزیز ساتھیو، یہ زندگی بہت مختصر اور عارضی ہے، کیا پتہ کب کہاں ختم ہو جائے۔ جتنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہلت دی ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں اور اپنی آخرت کے لیے ہیرے جواہرات جیسے نیک اعمال اکٹھے کر کے رکھیں تاکہ وہ ہمارے کام آ سکیں۔